السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کی یہ شب انتہائی مقدس، متبرک اور مغفرت والی رات ہے۔ یہاں سے آپ جا کر گھروں میں بجائے گپ شپ یا آرام کرنے کے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے کچھ وقت گزاریں۔ یہ واضح و بیان تو ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، شب قدر پر میں نے روشنی ڈالی ہے اور بارہا سنتے ہیں۔ اصل کرنے کا کام کیا ہے وہ ہم سنیں گے۔ شب قدر ہر سال آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، کچھ لوگ چائے نوشی کر کے گزارتے ہیں، کچھ لوگ گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں، تو مختلف طریقے سے لوگ رات کو گزارتے ہیں۔ تو ہم نے عام طور پر یہ سمجھا ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے۔ جاگنے کا مطلب صرف جاگنا۔ کیوں ہے یہ رات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کو، جس کا ذکر ابھی تفسیر میں بھی آپ نے سنا، ایک سورت نازل کی ہے مکمل، جس کو سورہ قدر ہم کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سے بڑھ کر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات نصیب کی ہے ہمیں اور آپ کو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب کیلکولیشن اگر آپ کر کے دیکھیں گے، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس، 83 سال 4 مہینے سے بھی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم سوتے ہیں تو اللہ ہی ہم کو ہدایت دے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ سنیں کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ انعام ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، پچھلی قوموں کی عمریں 400 سال، 300 سال، 500 سال ہوتی تھی، تو وہ ڈھیر سارے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب ہماری عمریں کتنے ہیں؟ 60 سال، 70 سال، اور اس میں بھی جوانی، بچپن تو لڑک میں کھو جاتے ہیں، جوانی غفلت میں گزر جاتی ہے، اور پھر بڑھاپا کا تو حال ایسا ہوتا ہے لوگ فوری کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، عام طور پر ہمارے پاس نوکری اگر ہے تو نماز وغیرہ اتنا زیادہ پابندی نہیں، وظیفہ ملنے کے بعد دیکھیں گے، یعنی وظیفہ مل گیا پھر اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع۔ عام طور پر عبادت کا یہ تصور ہے، آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، صحت مند ہیں، آپ عبادت سے آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، تو اس لیے کہ یہ وہ رات ہے ایک بہت بڑے، جس کے اندر تبدیلی کا ارادہ اور عزم کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔
اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے تو اللہ کو کیا پڑیے ہمیں تبدیل کرنے کے لیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے. یہ بدلنے کی رات ہے. کل تک ہم جو تھے اب آج ہم ارادہ کریں گے اللہ کے بارگاہ میں کہ انشاءاللہ توبہ و استغفار کر کے ہم جو ہے نا اپنی زندگی کو بدلیں گے. تو پھر یہ رات ان کے لیے ڈھیروں انعامات لے کر آتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ، جب صحابہ نے یہ عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ پچھلی قومیں اتنے بڑے بڑے عمریں لے کر اور اتنے اعمال لے کر آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ کے لیے اتنا بڑا انعام رکھا ہے. ایک رات جس کو مل گئی 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بھی بہتر عبادت ہوگی. اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے نا، کیونکہ ہم 27ویں شبی اور وہ بھی پوری طریقے سے اس کا اہتمام نہیں، آدھے تو اس میں سے نکل گئے. اب بچے صرف تھوڑا بیان ہونے تک خاموش بیٹھیں گے، اس کے بعد وہ بھی ایک ایک کر کے نکل جائیں گے. عزیزان گرامی، زبردستی جاگنا نہیں ہے، اصل میں عبادت کرنا مقصد ہے. قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے. تو آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے نا پیغام ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں سے بھی بڑھ کر امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازے ہیں. دیکھیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے سورہ زمر کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور بہت زبردست غفور الرحیم ہے. میں اور آپ نہیں چاہتے اللہ کی مغفرت حاصل کریں؟ اللہ کے طرف سے وعدہ ہے، اللہ کے طرف سے اعلان ہے. پھر کب توبہ کریں گے؟ یا توبہ ایسی کہ آج ایک دن توبہ کر لیں گے، پھر رمضان کے بعد وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی اور اب بھی ہے. اگر ایسی ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت آتی ہے حدیث میں، ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف رکھے تو آپ نے کہا آمین. دوسرے ممبر پر بھی تشریف رکھے تو آپ نے آمین کہا. اس طریقے سے تیسرے ممبر پر بھی آپ نے آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خلاف معمول آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امینی کی اس دعا پر آمین کہا. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے بوڑھے والدین کو دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا. اور تیسری دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے. آپ اندازہ کریں کیسی اہم جو ہے باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں. رمضان کا مہینہ اور پھر ہماری مغفرت، یہ رات مغفرت والی رات ہے. رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور پھر عذاب جہنم سے چھٹکارا. رمضان کے 3 جو ہے نا عشرے بتائے گئے ہیں. تو ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم توبہ
کرتے ہیں تو اس کے لیے توبہ کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن اور خیر الخطاؤن التوابون. سارے انسان خطا کار ہیں اور سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے ہم غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ کے دربار میں آئیں، توبہ استغفار کریں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، رات میں جاگ لیے، خوب عبادت کرے. رمضان میں بھی بہت ساری مسجدیں پوری بھری بھری ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم. یہ جو ہے نا ہمارا ایک بہت بڑا مذاق ہوگا. زندگی کے اندر سیریسنس آنا ضروری ہے. اگر واقعی میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میری زندگی کے اندر بدلاؤ آنا چاہتا ہے، تو توبہ کے معنی کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. بندہ غلطیوں کا شکار ہوتا ہے، ہاں برائیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں اور بہت ساری غفلتیں ہوتی ہیں، تساہلی ہوتی ہے، تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے معنی توبہ کے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، آدمی کو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو. تو یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ برائیوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہ نیکیوں کو اختیار کرے. تو اس طریقے سے جو سچی توبہ ہوگی، جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے، سچی توبہ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے میری حرکتوں پر شرمندگی ہے، میری زندگی کل تک بے نمازی کی زندگی تھی، میں گناہوں میں ملوث تھا، میں والدین کا نافرمان تھا، اور میں دوست احباب سے گالی گلوچ سے بات کرتا تھا، میرے اخلاق و کردار صحیح نہیں تھے. اب انشاءاللہ میرے اندر وہ تبدیلی آئے گی. یہ ارادہ اور عزم آپ کے لیے انشاءاللہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنے گا. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. قبیلہ جہینیہ کی ایک عورت سے زنا کا ارتکاب ہوا اور وہ حاملہ بھی ہو گئی. اس کو جب احساس ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول، مجھ پر حد جاری کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے جو بڑے ذمہ دار سرپرست ہیں ان سے بلایا اور کہا ان کا حمل وضع ہونے کے بعد میرے پاس لے کر آئیے. حمل وضع ہوا، اس عورت کو لایا گیا، کس کر باندھ دیا گیا. رجم کی سزا ہوتی ہے، معلوم ہے آپ کو، زنا کی جو سزا اسلام میں بتائی گئی. اور پھر اس پر رجم کیا گیا، حد جاری کر دی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ایک زانیہ کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا، اے عمر، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اس توبہ کو مدینے کے 70 گھروں میں بھی تقسیم کیا جائے تو اس کی سب کی مغفرت ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں، یہ ہے احساس. اسی لیے شاعر کہتا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. آپ پلان بنا کر گناہ مت کیجیے. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں،
ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سچے دل سے توبہ استغفار کریں تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مبارک رات ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رسم نہیں ہے راتوں کو جاگنا، اس کے بعد کھانے کا انتظام، گپ شپ ہو رہی ہے۔ خدا کے دربار میں ایک تنہائی میں بیٹھے رہیں، آنسو بہائیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ رو نہیں سکتے تو رونے کی صورت بنا لیں۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے دلوں کے حال کو اور کون جانتا ہے؟ اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی روزی کا طلبگار، میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بتائیے؟ ہمارے اندر تھوڑا تو احساس ہونا چاہیے۔ آج صورتحال کیسی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، لوگ بدل جائیں، ہر ایک کو آپ پوچھو مسلمانوں کا حال ہی جیسا ہے، پھر آپ کون ہیں؟ سوال کیجئے جو لوگ شکایت کر ہمارے مسلمان ایسی ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہی ہیں۔ مجھے ملا کر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خطاب کروں، نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی نگاہ جب اپنے حال پر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہمارے اختلافات کو دور کریں، خلوص و محبت پیدا کریں، جماعتوں کی عصبیت کو دور کریں۔ حالات دشمن ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، متحد سمجھتا ہے، اور ہماری کیسی سوچ اور فکر ہے کہ ہم ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پر تان و تشنے کے تیر چلا رہے ہیں۔ خدا را ملت کا ہر فرد ایک بہت بڑے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے صلاحیتیں دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، ہر آدمی اپنے طور پر اللہ کے اس دین کی خدمت کے لیے کوشش کرے، اور جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی قدردانی بھی ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے آج کے دن اگر ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں تو جو زندگی کے اندر ہم جو رونا روتے ہیں حالات کا، جو پریشانیوں کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ روایات میں 3 اشخاص کا واقعے کا ذکر آتا ہے۔ سفر پر کہیں جا رہے تھے تو اچانک تیز رفتار بارش شروع ہو گئی، تو انہوں نے فوری تینوں غار میں پناہ لے لی انہوں نے، اور غار میں پناہ لینے کے بعد پہاڑ کا جو بہت بڑا تودا تھا وہ غار کے دہانے پر آ گیا اور غار بالکل بند ہو گیا۔ اب موت نظر آنے لگی، تو انہوں نے سوچا کس کو چیخیں، کس کو پکاریں؟ تو ایک کام کریں گے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ایسا کریں گے ہم تینوں جو بھی نیک اعمال کیے ہیں اس کا واسطہ دے کر اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کریں گے۔ نیک اعمال، تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میں جب جنگل سے واپس آتا تو دودھ دو کر میرے بچوں سے، بیوی سے پہلے میرے والدین کو میں پلاتا تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، جب تک میری والدہ سو چکی تھی۔ میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا رہا ان کے سرانے۔ اس دوران میرے بچے مجھے لپکتے اور مجھے دودھ دینے کے لیے کہتے،
میرا معمول تھا کہ سب سے پہلے میری والدہ کو جو ہے میں دودھ پلاؤں، پھر بعد میں بچوں کو پلاؤں۔ اندازہ کریں آپ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں والدین کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں جب تم میں سے تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان کو سلیقے سے بات کرو، اطمینان سے بات کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو۔ کتنے اولاد ہے، یاد رکھیے آپ، والدین کی نافرمانی میں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آج یہ اس رات کے اندر بھی اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اللہ کے دربار میں رو کر توبہ استغفار کرے اور کل سے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہم کو بچپن میں رحم کے ساتھ پالا پوسا اور بڑا کیا۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اور آج ان کے حق میں بھی دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے والدین کی اور پورے اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ ہمیں یہ آداب سیکھنے چاہیے۔ کیسی پیاری دعا بتائی گئی۔ ارے یہ چیزیں تو سیکھنے کے ہیں، بہت اچھا بیان سن کر مسرور ہونے کے نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے ہے، اور عمل کے لیے آدمی اگر تیار ہو گیا تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں جو قصہ آپ کے سامنے سنا رہا تھا اس میں ایک شخص نے یہ حوالہ دیا، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس طرح میری والدہ کے ساتھ میرا حسن سلوک تھا، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں تھی، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا تو اس بند دروازے کو تھوڑا سا کھول دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ تھوڑا سا آسمان نظر آنے لگا، اس کا ایک دہانہ کھل گیا۔ دوسرا شخص اس نے عرض کیا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے محبت ہو گئی تھی، میں اس کے ساتھ مخاربت کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا تم 100 دینار لے کر آؤ، تو میں 100 دینار لے کر آیا۔ جب میں فعل بد کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ کہنا کیا تھا، میرا جی تھرا گیا، میں اس غلط فعل سے باز آ گیا۔ پروردگار کوئی دیکھنے والا تو نہیں تھا سوائے تیرے، اے اللہ میں تیرے خشیت کی خاطر وہ غلط کام سے باز آیا۔ پروردگار اگر یہ عمل میرا تجھے پسند آئے تو اس مصیبت کو مجھے ہمارے سے دور کر دے۔ تو پھر ایک اور دہانہ کھل گیا۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، اس کی کام ختم ہونے کے بعد میں نے مزدوری دینا چاہا تو وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مزدوری میں اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، اناج وغیرہ میں، فصل میں اس کو استعمال کیا تو کافی ساز و سامان ہوا، اور جب وہ واپس پھر لینے آیا تو میں نے سب کچھ اس کے لیے دیا ہے کہ سب کچھ تمہارے مال سے یہ برکت ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتا تو میں اپنی صرف مزدوری ہی اس کو دے دیتا، تو اس نے یقین نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، کیا مذاق کر رہے ہو، مجھے تو میری اپنی مزدوری دیجیے۔ تو یہ عمل اے پروردگار میں نے تیری خاطر کیا۔ دیکھیے یہ چپ میں ایسی قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، پہلا معاملہ والدین سے حسن سلوک کا ہے، ان کے ساتھ اگر بہتر سلوک کرتے ہیں
ہماری اولاد ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے نا. ہر ایک کو بوڑھا ہونا ہے؟ ہر آدمی کے ہمیشہ جوان رہنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے، ڈھل جائے گا. یہ جو بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، یہ برابر ہے. یہ جو غفلت کی زندگی ہے نا، یہ بہت بڑے دھوکے کا ہمارے لیے عنصر ہے. عام طور پر یہی معاملہ ہے. بڑھاپے میں لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس بے حد مقبول ہے. بوڑھے لوگوں کو دیکھیے، جوان جو ہیں، اب بوڑھے لوگوں کو دیکھیے، بیچارے کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. جوانی کو غنیمت جانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے. بوڑھوں کو دیکھیے، ہماری جوانی کی جو ہے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، شوگر کی بیماری اتنی ہے، میں روزہ نہیں رہ سکتا. کتنے میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں صحت و عافیت سے رکھا. شکر ادا کیجیے. شکر کے معنی کیا؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہم کریں. یہی اصل شکر ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری ہو. ایسا مت سوچئے. ہمارے اندر جو تکبر اور غرور اور وہ جو خواہ مخواہ کے جو ہے جو ذہن ہے ہمارا کہ آخری وقت میں ہم عبادت کر لیں گے، ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ جائیں؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں انسان کا. تو اس لحاظ سے میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا دوسرے فرد کا، کہ گناہ اگر ہم سے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر، چاہے ہم اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، تنہا میں ہو، چار لوگوں میں ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی اسپرٹ رمضان میں روزے کی بتائی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر اور یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں ضرور تقوی پیدا ہوگا، تم متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اگر ایسا ہے تو جتنے روزدار ہیں شوال میں بھی نماز کو آنا چاہیے. کیوں نہیں آتے بتائیے؟ اس لیے کہ ہمارے نیت میں ٹیڑھ ہے، ہماری نیت صحیح نہیں ہے. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم پنج وقتہ نمازی بننا چاہتے ہیں، تو کیا صرف رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ شوال میں نہیں دیکھتا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ اللہ کا وجود ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. الغرض کہنے کی بات یہ ہے، تو ایک چینج ہمارے اندر لانے کی کوشش کریں، ہمارے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں. یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑا چینج بن جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کئی رمضان ہمارے زندگیوں میں آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے. ہم رمضان ہوتے ہی نئے نئے کپڑے پہن کے خوش، آپ سے بھی میرا اچھا ڈریس ہے، آپ سے بھی سوٹ میرا اچھا ہے، آپ سے بھی میں زیادہ جو ہے آئٹمس رمضان میں کھایا ہوں. یہ مسابقت، یہ دوڑ، یہ کمپٹیشن رمضان کا رہ گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکیوں میں سبقت کے لیے جو ہے نا کوششیں کرتے تھے کہ کیسے میں سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو جاؤں. تو یہ فکر، یہ سوچ انسان کے اندر ایک تبدیلی لاتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں. جمعہ کے موقع پر ہر عنوان کے تحت آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں. زکوٰۃ کے موضوع پر، روزے کی اہمیت پر موضوع پر، شب قدر کے موضوع پر، یہ ساری باتیں آتی ہیں. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے.
اس لیے کہ آدھا گھنٹہ بھی ہمارے لیے مصیبت نظر آتا ہے. کب آنا چاہتے ہیں ہم جمعہ میں؟ صرف جماعت ٹھہرنے کے لیے 5 منٹ باقی رہ گئے، ہر کوئی باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے، تقریباً مجھے یہاں آتے ہوئے 3-3.5 سال گزر رہے ہیں، کوئی ایسی بات جو نزاع کی ہو، اختلاف کی ہو، فکر میں، سوچ میں، حدیث میں یا قرآن سے ایسی ہوئی ہے تو مجھے راست طور پر مل کر میری اصلاح کر سکتے ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ میں نے کہہ دیا بس وہ بات صحیح ہے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ بھی علم رکھنے والے ہیں. کوئی ایسی بات آپ محسوس کرتے ہیں جو میرے لیے قابل اصلاح ہو تو بتا دیں. میں اس لیے اس درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، للہ فی اللہ یہ خدمت جو آگے یہاں ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. آپ روزمرہ بعد نماز فجر 2-3 آیتوں کو جو ہے پڑھ کر اس کی تفسیر سنائی جاتی ہے، اور وہ تفسیر ہمارے اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہے. مختلف تفاسیر کو جو ہے اس کا نچوڑ یہاں پیش کیا جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر ہے، معرف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، تدبر قرآن ہے. ان تفاسیر کا مطالعے کے بعد چند منٹوں میں 10 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے. ہم سب بہت زیادہ مصروف ہیں، موقع نہیں ہوتا سب کو اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ کر سننے کا. تو یہاں وقت فارغ کریں، آپ ایک ماحول بنائیں. جتنے لوگ نماز فجر کو آتے ہیں بیٹھیں، سنیں. دیکھیے یہ وقت ہمارے اختلافی مسائل کو اچھالنے کا نہیں ہے. یہ وقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور متحد ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی یہ ہے کہ قرآن مجید ہے. ہمارے لیے وہ بنیاد ہے، وہ اساس کار ہے. ہم قرآن کو ہی پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن کو ہی سمجھنا نہیں چاہتے، پھر کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، یہ وے آف لائف ہے، ایک سسٹم آف لائف ہے، ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے زندگی کے لیے. مختلف چیزیں ابھی جو تراویح کے بعد امام صاحب جو سناتے ہیں آپ کو، روانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، بعض وقت پلے پڑتی نہیں پڑتی، لیکن 10 منٹ میں اگر مسلسل پوری قرآن کو جو ہے نا تسلسل کے ساتھ اگر سنتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دیتا ہے. وَجَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے کی میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. عمل کے لیے تیار ہو جائیں، ہماری تعداد کو بڑھائیں. نمازوں سے ہمیں جو ہے نا محبت ہو، نمازیوں سے ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، اخلاق و کردار ہمارے سنوریں. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر ہم سدھرتے ہیں تو ہمارے گھر والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. ہمارے والدین کے ہم نور نظر بن جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم بن جاتے ہیں، اور پھر گھر میں ایک نورانی ماحول پیدا ہوتا ہے. آج صورتحال یہ ہے، موبائل کی لت ایسی لگی ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا، کسی کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. سلام آپ کرو، اس لیے کہ وعلیکم السلام بولنے میں بھی وقت جاتا ہے. حالانکہ سلام ایک سلامت دعا ہے. یہ کوئی میں ڈھکی چھپی بات، ایک نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، روز کا معمول ہے. ذکر و اذکار میں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو موبائل بہت جگہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، سوئچ آف کر کے آپ بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی نماز میں یکسوئی پیدا ہو. تراویح پڑھ رہے ہیں ہم، پیچھے بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے، اور جیسے رکوع میں گئے امام صاحب آگے نماز میں شامل ہو رہے ہیں. اتنی بیزارگی سے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں جائیے، آرام کیجئے. میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم نے تراویح میں بتایا نا کہ حدیث میں آتا ہے راتوں کو جاگنے والے تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں جاگائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له من کل ذنب.
جو ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ہم ایسی خوش فہمی میں ہیں، ہو گئے نا گناہ معاف، اب ہمارے اکاؤنٹ میں گناہ ہے ہی نہیں. اب کیا کرنا؟ پھر شوال سے شیطان کی جو ہے ساتھ چلنا ہے نا، پھر گناہ جمع ہوتے ہیں، پھر رمضان میں معاف ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر ایسی سوچ ہے تو خدا کے سامنے توبہ استغفار کیجئے. دعا ہوتی ہے، عالم صاحب بھی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں. وہ دعا کے اندر ہمارے دل میں یہ نیت ہے، آج کے حد تک حساب کتاب برخاست، پھر کل کیسے کہ ویسا. اگر ہے تو وہ دعا بھی جو ہے نا بیکار ہے. ایسا بڑا مذاق مت کیجئے. آپ اپنے لیے، میں جانتا ہوں میری صورتحال کو، میری حالت زار کو، میری کمزوریوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری تساہلیوں کو، اور میری حرکتوں کو، اور میرے اخلاق و کردار کو مجھ سے اچھا اور کون جانتا ہے. ایک ایک گناہ پر اللہ سے رو رو کر دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں، پروردگار اب تک جو ہو چکا، اب میں تیرے دربار میں سچی توبہ و استغفار کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ واقعے کا ذکر کیا. آپ کو معلوم ہے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خطا ہو گئی. کیا خطا ہوئی؟ انہوں نے یہود کے سردار حضرت کعب بن اسد کو کہا کہ تمہارا جو گھیراؤ ہونے والا ہے، اپنے حلق کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ راز صرف اہل ایمان کے درمیان تھا. ان کو جب احساس ہوا، ارے میں نے یہ کیا کر دیا، تو کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا، کہا کہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا. تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی اور بیوی ان کو ضرورت کے وقت رفع حاجات کے لیے ان کو ستون سے کھول دیتی عبادت کے لیے، پھر آ کے اپنے آپ کو کس کے رہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، اگر لبابہ مجھ سے کہتے تو میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی دعا کرتا. اس کے بعد غلطی کا احساس دیکھیے، یعنی مرنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے پاک و صاف ہو کر جانا چاہتے تھے. صحابہ کیسی فکر تھی. ہم گناہوں میں لطف اگر ایسی میں آج توبہ توبہ، کل پھر جیسے کہ ویسا. تو کل اسی حالت میں، جس حالت میں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا منہ دکھائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے بتائیے. اسی لیے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. ہم سب کیوں میں ٹھہرے ہیں؟ ہے نہیں بتائیے. میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہم سب کیوں میں ٹھہرے ہیں؟ اور پھر موت کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہے کیا؟ کوئی ایج لیمٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے. بچے مرتے ہیں، جوان مرتے ہیں، ہاں بوڑھے مرتے ہیں. ضروری نہیں بوڑھے ہو کے مرنا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے 5-6 روز گزر گئے، فجر کے بعد مسکراتے ہوئے آئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ مبارک ہو، لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے. جب اطلاع دی گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے. تو حضرت لبابہ کیا کہتے ہیں؟ خوشی کے مارے جھومنے جاتے. کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی مجھے آ کر میرے رسیوں کو کھول نہ دے، کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں. کیا محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت لبابہ کے جو ہے نا ستون سے بندھی ہوئی رسیوں کو کھول دیا. تو اس طریقے سے غلطیوں کا احساس اگر ہو گیا، آپ بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے انعامات بھی ویسے ہی ہیں. اللہ بھی ویسے ہی انعام آپ کو دینا چاہتا ہے. اگر ہم نہیں اللہ سے جو ہے نا توبہ استغفار نہیں کرنا چاہتے، چپ رسمن ہم، یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں، ہاں پہاڑ کے برابر گناہ ہیں، ریتوں کے ذروں کے برابر گناہ ہیں، تو معاف فرما. اگر یہ دعا میں اخلاص ہے تو دعا بھی قابل قبول ہے،
اور آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن دل کے اندر اخلاص نہیں ہے, چپ امام صاحب آئے ہیں رو رو کے کر رہے ہیں, لائٹ بند کر کے ہم بھی آمین کہیں گے, یہ اگر نیت ہے تو پھر سمجھے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ایک رسم کی ادائیگی. خدا کے لیے ایسی دعا مت کیجیے, دعا ایسی کیجیے جس کے اندر سچائی ہو, اخلاص ہو, نیت درست ہو, آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہو, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اور چینج آئے گا. تو یہ چند باتیں جو آپ کے گوش گزار میں نے کی ہے, اس کی بات کا ذہن میں رکھیے, اپنے آپ کو پابند کیجیے. اب جو زندگی گزر گئی اب تک کی, اللہ ہمیں معاف فرمائے, لیکن آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کیجیے تبدیل ہونے کا. اللہ کرے یہ مہینہ, رمضان کا مہینہ, ہمارے زندگی کے اندر ایک خیر و برکت لائے, ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لائے, ہمارے اولاد کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے, اور ہمارے مسائل کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمائے, اور ہمیں دین کا صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.